ان کا نام مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد خالد رضوی ہے۔ محبت سے بولیے، اور پیار سے بولیے، اور زور سے بولیے۔ تشریف لاتے ہیں مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب محمد خالد رضوی صاحب قبلہ۔ میں ان کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سبحان اللہ ضرور بولیے گا۔ بولیں گے نا؟ اب انشاءاللہ بولیے۔ احباب کے خلوص سے جب بھی واسطہ پڑا، احباب کے خلوص سے جب بھی واسطہ پڑا، شیشہ تو میں نہیں تھا پر ٹوٹنا پڑا، شیشہ تو میں نہیں تھا پر ٹوٹنا پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے ساتھ آپ مل کر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم آج اس جم غفیر کے ساتھ سنی دعوت اسلامی کے 27ویں سالانہ سنی اجتماع میں شریک ہوئے، اور ہم کیا شریک ہو سکتے تھے؟ یہ رب کا فضل خاص ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر علماء باوقار، مفتیان کرام، مبلغین سنی دعوت اسلامی کے بیانات سے انشاءاللہ آپ مستفیض ہوں گے۔ چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے آیا ہوں۔ مجھ سے قبل بحمد تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل بتائے گئے۔ اللہ کا یہ کلام جو قرآن مجید کتابی شکل میں ہے، اس کی تاریخ اگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ جان کر کے حیرت بھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو صحابہ کرام کے پاس صفحات پیپر نہیں تھے۔ اونٹ کے چمڑے پر، اونٹ کی بڑی بڑی ہڈی پر، بکریوں کے چمڑے پر قرآن کی آیت مبارکہ جیسے نازل ہوتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی تلاوت فرماتے، اور کاتبان وحی جو لکھنے والے صحابہ کرام تھے، جن میں بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، یہ چمڑے پر اور بڑی بڑی ہڈیوں پہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ لکھ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی شکل میں ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، بلکہ ایک طویل عرصے 23 سال تک لگ بھگ قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ اور ان دنوں میں صحابہ کرام ان دنوں میں قرآن مجید کو چمڑے پر، ہڈی پر لکھ لیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حیات طیبہ میں قرآن مجید ترتیب نہیں دیا گیا تھا۔ یہ قرآن مجید جو آج ہم پڑھتے ہیں لوح محفوظ پر، الف لام میم سے والناس تک، قل اعوذ برب الناس تک، یہ لوح محفوظ پر اسی ترتیب سے لکھا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر جو قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی وہ اقرا تھی۔ اقرا
لیکن لوح محفوظ پر قرآن مجید اسی ترتیب سے ہے جو آج ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہر سال جبرائیل امین رمضان شریف کے مقدس ایام میں آتے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم قرآن مجید کی تلاوت ان کے ساتھ دہراتے۔ لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہونا تھا، اس سال جبرائیل امین نے رمضان شریف میں 2 مرتبہ ختم قرآن کیا، تلاوت کلام مجید کو 2 مرتبہ جو ہے پڑھا گیا۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام یہ کتابی شکل میں کب وجود میں آیا؟ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے، اور یہ تاریخ میں جن لوگوں کا حصہ رہا، بالخصوص خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی المولا تبارک و تعالی کا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی المولا تبارک و تعالی، سیدنا عثمان ذو النورین رضی المولا تبارک و تعالی، سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی المولا تبارک و تعالی، ان کا احسان امت پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور ایک احسان کئی احسانات پر جو بھاری ہے وہ یہی ہے قرآن مجید کتابی شکل میں ترتیب دینا، جو آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنی مساجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ مرہون منت ہے ہمارے ان صحابہ کرام، ان بزرگوں کی کہ جن کا نام عثمان ذو النورین ہے، جن کا نام عمر ابن خطاب ہے، جن کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور جن کا نام مولا علی مشکل کشا رضی المولا تبارک و تعالی۔ ہوا یہ تھا کہ کسی منافق قبیلے سے لوگوں نے آ کر کے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اپنے حفاظ کو ہمارے قبیلے میں بھیجیں، تاکہ ان حفاظ کو آنے پر قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قبیلے کے لوگ دین اسلام کو سمجھ سکیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کے مشورے سے چند حفاظ کو ان قبیلوں میں بھیجا گیا، لیکن ظلم کہ یہ حفاظ جب اس قبیلے کے سرداروں کے ساتھ چلے تو ان لوگوں نے بددیانتی کی اور ایک گھاٹی میں ان حفاظ کو روک کر کے تمام کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا۔ یہ شہادت پانے والے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ جب یہ خبر مدینہ الرسول میں پہنچی تو صحابہ کرام نے سر جوڑ کر کے یہ مشورہ کیا کہ اگر اسی طرح حفاظ کا قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو قرآن تو غیر محفوظ ہو جائے گا، اس کی حفاظت کی کیا تدبیر کی جائے؟ بالآخر حفاظت کی یہ تدبیر کی گئی، یہ تدبیر نکالی گئی کہ حفاظ کو جمع کر کے قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا۔ اسی لیے ہم جب قرآن مجید، ہم جب جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ میں ہمارے امام منبر پر تشریف لا کر خطبہ پیش کرتے ہیں تو اس وقت وہ جامع القرآن کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کہ ان بزرگوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور اس امت پر بہت عظیم احسان کیا ہے، اور قرآن مجید اس طرح کتابی شکل میں ترتیب پایا۔ لیکن ان دنوں میں حالات ایسے رہے کہ حدیث اور قرآن دونوں مل گئے۔ ڈکٹیٹ کرنے والوں نے، املا کرانے والوں نے، قرآن کو لکھانے والوں نے جب قرآن کو لکھنا چاہا تو اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہوئے۔ پھر صحابہ کرام نے جانفشانی سے قرآن کو علیحدہ کیا، حدیث کو علیحدہ کیا، اور جو کتاب میں قرآن و حدیث دونوں ملا دی گئی تھی اس کتاب کو مسلمانوں نے، بالخصوص صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے، اس نسخے کو جلا دیا جس میں قرآن اور حدیث دونوں مل گئے تھے۔ پھر جو قرآن رہ گیا وہ قرآن رہا، اور یہی قرآن
دو قرآن ترتیب دیے گئے، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ایک امہات المومنین میں کسی کے پاس تھا، غالباً سیدنا حفصہ یا سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ اور یہی وہ قرآن مجید ہے کہ جس کی تلاوت سیدنا عثمان غنی تلاوت فرما رہے تھے اور بلوائیوں نے حملہ کیا اور اس طریقے سے آپ پر وار کیا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب خون کا فوارہ اڑا آپ کے جسم اقدس سے تو وہ قرآن مجید پر گرا، جس کی ایک آیت مبارکہ جو ہے فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اس آیت مبارکہ پر سیدنا عثمان ذو النورین رضی المولا تبارک و تعالیٰ کا خون گرا، اور وہ قرآن مجید آج بھی محفوظ ہے۔ وہ قرآن مجید اور محفوظ ہے۔ بات نکلی تو ایک بات اور عرض کروں کہ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بڑی المناک شہادت ہوئی، سیدنا عثمان ذو النورین پر جب بلوائیوں نے تلوار چلایا تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے تلوار کو روکا، جس سے آپ کی چند انگلیاں کٹ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا نادانو، یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس کو جب سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اس دن کے بعد میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا تھا۔ یہ ہاتھ کو میں نے اتنا عظمت والا رکھا تھا کہ جس ہاتھ کو میں نے میرے آقا کے ہاتھوں میں دیا تھا، یہ ہاتھ سے میں نے اس کے بعد کبھی کوئی غلیظ چیز کو نہیں چھوا، حتیٰ کہ اپنی شرمگاہ کو بھی میں نے اس ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگایا، اپنے ہاتھوں کو وہاں نہیں لگایا۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید صحابہ کرام کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ المختصر یہ کہ حضور امام صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ابھارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن تلاوت کلام مجید کے چند احکام کو آپ سماعت کر لیں۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو باوضو پڑھیں گے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہماری مساجد میں لوگ عموماً رمضان شریف میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ قرآن مجید کو کھول کر صرف نظروں سے پڑھتے ہیں۔ فقہ میں پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے کی تعریف سمجھیں۔ فقہ میں پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ جس سے ہماری آواز ہمارے کان میں پہنچے، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ کتاب لگا اب لوگ قرآن مجید یوں لے کر کے ہاتھ میں صرف نگاہوں سے یوں پڑھتے ہیں، تو اس طرح صرف قرآن چھونے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک قرآن مجید کی تلاوت کر لی، تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ کب تلاوت سچ کہتا ہے؟ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح ہاتھ میں قرآن مجید لے کر کے پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اگر کسی نے صرف نگاہوں سے پڑھا تو اس کو صرف قرآن مجید چھونے کا اور قرآن مجید دیکھنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنی کان میں آواز جائے۔ اگر جیسے میں نے تلاوت کی اس طرح کرے سبحان اللہ، ورنہ کم از کم یوں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تو صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی۔ اچھا، دوسرا یہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن اسی طرح قرآن مجید کو دونوں ہاتھوں سے لے کر یا رحل پر رکھ کر اسی طرح پڑھتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے نیچے انگلی رکھتے ہوئے چلے، ہر لائن کے نیچے انگلی رکھتے ہوئے چلے، تو اس میں آپ کو اجر زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ ہر آیت کے پیچھے، ہر نیچے لائن کے نیچے آپ انگلی رکھ کر کے اس کو آگے بڑھتے رہیں، انشاءاللہ قرآن مجید چھونے کا، قرآن مجید پڑھنے کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا یہ پورا ثواب آپ کے انشاءاللہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے
کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. موسیٰ بھائی، قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. اگر جس نے قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کیا اور آیت سجدہ پر پہنچ گیا تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو وہ فوراً قرآن مجید کو سائیڈ میں کر دے اور سجدہ تلاوت فوراً کر دے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو. اور اگر مکروہ وقت ہے تو وہاں یہ کہہ دے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ کہہ کر کے وہ تلاوت آگے جاری رکھے، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جائے اس کے بعد وہ سجدہ کر لے. ہمارے کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم پورا قرآن مجید ختم کر کے 14 سجدے ایک ساتھ کریں گے. تو دیکھیں کہ یہ سجدے کرنا واجب ہے. اگر اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، اگر آپ نے ابھی 22 پارے 25 پارے پڑھے ہیں اور جتنے آیت سجدہ باقی ہیں اور آپ نے سجدہ نہ کیا اور زندگی نے وفا نہ کی، موت آ گئی، تو یہ جو سجدے ہم پر واجب ہے اس کے بارے میں ہم سے آخرت میں پوچھا جائے گا. اسی لیے بہتر ہے کہ جب بھی ہم آیت سجدہ پڑھیں فوراً خوش دلی کے ساتھ سجدہ کر لیں، خوش دلی کے ساتھ سجدہ کر لیں. کسی کے گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے نیا گھر لینے پر، نئی دکان کھولنے پر، اب وہاں چند احباب بیٹھ کر قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں. ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ پہلے دور میں یہ لوگ کرتے تھے کہ جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے والے تو قرآن پڑھ کے چلے جاتے اور وہ یہ گمان کرتے کہ جس کے گھر میں تلاوت ہو رہی ہے 14 سجدے وہ خود کرے. تو یہ جاہلانہ بات ہے، بلکہ جس نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اسی پر سجدہ کرنا واجب ہے. جس نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے اسی پر سجدہ کرنا واجب ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ وہی سجدہ کرے جس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے. آیت سجدہ کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے لیے، یعنی پاک ہونا چاہیے، جگہ کا پاک، کپڑے کا پاک، بدن کا پاک، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اس طریقے سے تمام شرائط کے ساتھ ہی وہ سجدہ تلاوت کرے گا. ایک مسئلہ حفاظ کے لیے بھی سمجھ لیجئے کہ رمضان شریف کے مقدس مہینے میں ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے. اگر کبھی امام جو حافظ ہے انہوں نے اعلان کرنا بھول گئے کہ دوسری رکعت میں سجدہ آئے گا، وہ بھول گئے بتانے کے لیے، اب وہ امام نے جو حافظ ہیں انہوں نے رکوع میں ہی سجدے کی نیت کر لی تو تمام مقتدیوں کا سجدہ ادا ہو جائے گا. امام نے اگر آیت سجدہ کی نیت رکوع میں ہی کر لی، سجدے کی تلاوت کی اور فوراً رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جاتے ہی اس نے نیت کر لی کہ یہ رکوع بھی ہے اور میری قرآن مجید کی تلاوت کا آیت سجدہ کا سجدہ بھی ہے، تو اسی رکوع میں انشاءاللہ اس کا آیت سجدہ بھی ادا ہو جائے گا، اور جب امام کا ادا ہو گیا تو تمام مقتدی کا بھی ادا ہو جائے گا. سمجھ گیا؟ تو سجدہ تلاوت اب کس طرح کریں؟ سجدہ تلاوت کے لیے یہ ہے کہ اچھی طریقے سے قیام کرے، کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر نہ کہے بلکہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں چلے جائے. اس طرح کھڑے ہو اور پھر بغیر ہاتھ اٹھائے قرآن مجید سائیڈ میں کر دیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. اب ایک سجدہ کرتے ہوئے فوراً اٹھ گئے تو اس طرح آیت سجدہ ادا ہو جائے گا سنتوں کے مطابق. کچھ احباب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو سجدے میں جانے کا طریقہ مسنون یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ جیسے ہی آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی اب فوراً کھڑے ہو جائیں گے
اور کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اب سجدے میں آپ اگر باہر شریعت کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آیت سجدہ کی تلاوت کا جو سجدہ کیا جاتا ہے اس میں حدیث مبارکہ کے چند صورتیں آئی ہیں کہ طرح طرح کی دعائیں پڑھی جائیں، طرح طرح کی دعائیں پڑھی جائے، اور اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ پاتے، تو صرف آپ سبحان ربی الاعلی یہ کہہ لیں، اس طرح بھی آیت سجدہ ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کھڑے ہوں، مسنون اور مستحب طریقہ یہی ہے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اب یہاں سجدہ اطمینان سے کریں۔ دیکھیں یہ وہ سجدہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا، حکم خداوندی سے۔ شیطان مردود نے سجدے کا انکار کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ سے رجیم کر دیا گیا اور دھتکارا گیا، ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق بخشی اور ہم اس کے حکم کے مطابق سجدے میں چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ بالکل اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جو تسبیحات ہے وہ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ یہ سنت ہے۔ کچھ احباب کو دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے قرآن مجید کو سائیڈ کر دیتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہی 2 سجدے کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک سجدہ کافی ہے، اور پھر بیٹھے بیٹھے کرنے میں سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے 14 سجدے مکمل باقی ہیں تو آپ کس طرح سجدہ کریں گے؟ اللہ اکبر، یہ ایک ہوا، پھر اللہ اکبر، یہ دوسرا سجدہ ہوا۔ تو اسی طرح آپ کھڑے ہو کر کے سجدے میں جائیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے سے بحمد تعالی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کا جو سجدہ تھا، آیت تلاوت کا سجدہ تھا، اس کا حق ادا کیا، اور اس طریقے سے بحمد تعالی آپ نے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھا اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے تعلق سے باب العلم سیدنا مولا علی رضی المولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کروں، جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ کیا پیارا قول ہے باب العلم کا رضی اللہ تعالی۔ تو قرآن مجید اللہ سے براہ راست کلام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی چاشنی اور اس کے فیض و برکات سے ہمارے دل کو منور و مجلہ فرمائے اور ہمیں خوب خوب قرآن مجید کی تلاوت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دنیا کی مقدس کتاب کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی مظلوم کتاب بھی قرآن مجید ہے، اور وہ اس لیے کہ قرآن مجید اگر ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، خوش نصیب ہے وہ گھر کہ جس میں ہماری خواتین روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، لیکن کئی گھر ہمارے ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں قرآن مجید کھلتا ہے کب؟ اگر کوئی مرے گا تب، اگر نیا گھر لیا تب، یا نئی دکان لیا تب قرآن کی تلاوت کی جائے گی، یا نیا کاروبار کیا جا رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ اچھا، اس پر بھی ظلم یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا، مسجد میں قرآن خوانی ہو رہی ہے تو رشتہ دار پڑھ رہے ہیں، مدرسے کے بچے آ کر پڑھ رہے ہیں، اور جو اس کا بیٹا ہے تسبیح لے کے بیٹھا ہے لوگوں کو دروازے پہ ویلکم کرنے کے۔ ارے سب کا پڑھنا ایک طرف، تو اولاد ہے، تو پڑھے گا، تیرا پڑھنا ایک طرف، باپ کے لیے تیرا پڑھنا ایک طرف ہے اور سارے رشتہ داروں کا پڑھنا ایک طرف۔ جتنی دل جوئی سے، جتنے انحماق سے
بیٹا باپ کے لیے دعا کرے گا یا باپ بیٹے کے لیے دعا کرے گا، دوسرا کوئی کیا کر سکے گا؟ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم نے دیکھا کہ اگر کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے تو گھر والے باہر بیٹھ کے تسبیح لے کے بیٹھ گئے اور آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں کہ آئیے آئیے قرآن خوانی میں، آئیے آئیے قرآن خوانی میں، اور لوگوں کو قرآن خوانی کے لیے بٹھاتے ہیں اور خود ہے کہ تسبیحات لے کر یا یہاں وہاں کی باتیں کرتے بیٹھے۔ یا پھر قرآن مجید ہمارے یہاں ایک صاحب نے بڑے دل کو چھو لینے والے انداز میں کہا کہ مسلمان کا گھر، مسلمان کی شادی میں ساری حرام کاریاں ہو رہی ہیں، رسومات سب ہو رہی ہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی کوئی اصل نہیں، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ناچ گانا ہو گیا، کھانا کھلانا ہو گیا، گانا بجانا ہو گیا۔ جب دلہن کی بدائی کی بات آتی ہے تو دلہن کے سر پہ قرآن مجید رکھ کر کے دلہن کو بدا کیا جاتا ہے۔ یہ اچھا فعل ہے کہ قرآن کی چھاؤں میں ہماری بچی اپنے گھر سے نکلے، لیکن قرآن کی چھاؤں کیا صرف ہال کی دہلیز سے لے کے گاڑی تک، کہ بس ہال سے نکلی تو قرآن مجید سر پہ رکھ دیا اور گاڑی تک قرآن مجید سر پر رکھ دیا، اس کے بعد میں قرآن مجید ندارت کہیں پڑھانے جا گا؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جاؤ۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں پوشیدہ رکھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ایک الفابیٹ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو صرف کسی نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ملے گی، 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کی ایک آیت کی فضیلت ہے۔ اگر قرآن مجید اور زیادہ دل جوئی کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن مجید پڑھنے کے آداب بھی سمجھیں کہ پاک و صاف جگہ پڑھیں، خوشبو لگا کر پڑھیں، خوشبو کہیں سلگا کر پڑھیں، یعنی لوبان وغیرہ بخور جلا کر کے پڑھیں تاکہ ماحول معطر رہے، اور پھر اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو وہ تلاوت کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے دل کا میل، دل کا زنگ انشاءاللہ دھلے گا، اور دل کا گندگی، دل کا زنگ اگر اتر گیا تو انشاءاللہ ہمارا دل صاف و شفاف ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے کلام کی، اللہ کے بزرگوں کی جو نصیحتیں ہیں اس کا اثر فوراً ہمارے دل پر ہوگا، اور پھر ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے رب، اے میرے اللہ، سب سے زیادہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اور پھر میرے بیان سے اگر کسی کا دل چمک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل چمکنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہم تمام لوگوں کے دلوں کو جگمگا دے۔ اس لیے کہ اللہ کے ایک ولی کی بڑی پیاری دعا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کی یہ دعا ہے کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی چمک سے سارے جہان کو خیرات ملتی، آپ کی چمک سے سارے جہان کو خیرات ملتی ہے، تو میرا دل بھی چمک جائے تاکہ آپ کے عشق میں تڑپتا رہوں، مچلتا رہوں، اور پھر اسی سفر کی طرف چلا جاؤں جہاں اللہ نے لوگوں کے لیے جنتیں سجا رکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔